بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میتھی دانہ رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں پر لگانے سے بال کالے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ مکھی اور مچھروں سے پریشان ہیں تو پتی کی دھونی دیں۔ چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اسے ضائع مت کریں، بلکہ گھر کے کونوں میں اس کی دھونی دیں۔ مکھی اور مچھر غائب ہو جاتے ہیں۔ حالت حیض کے اندر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل چند قطرے کانوں میں ٹپکانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل 11 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکاوٹ قریب نہیں آتی۔ اگر پکتے ہوئے سالن میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر دیں تو سالن جلدی پک جائے گا۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ حمل کے آخری دنوں کے اندر 2 مہینے کھجور کھائیں تاکہ ان کا بچہ خوش اخلاق اور ذہین پیدا ہو۔ سرسوں کا ساگ جب بھی نظر آئے تو کھا لو، یہ ایک تحفہ ہے۔ اس سے خون کی کمی بھی نہیں ہوتی۔ مباشرت کے فوری بعد پیشاب کرنا چاہیے، اس سے پتھری پیدا نہیں ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت اپنے پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک لینے سے چہرے پر دانے اور کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ کر سونے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو اوپر برف کی ٹکور کریں، فوری آرام آئے گا۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، جسم میں طاقت آئے گی۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندے کو اگلے دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔
کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کے درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ حرام جانور گھر میں لانے سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بدن میں طاقت لاتا ہے۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ بدن میں جنسی اور جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسپغول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کر لو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہوں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ چہروں کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ دشمن پر احسان کرو، وہ دوست بن جائے گا۔ گزرے ہوئے کل کو آپ صرف 1 بار دیکھ سکتے ہیں، 2 بار نہیں دیکھ سکتے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا فقیروں جیسا کھاؤ۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہے تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے کالے نشان ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں چلا کر دھونے دیں، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا 1 دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کرو۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آئے گا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ منہ میں ڈالو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔
ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ زیادہ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح و شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔